بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو بھوکے افراد حضرت بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہما کے یہاں بغیر سے ملاقات حاضر ہوئے اور باہمی گفتگو کرنے لگے کہ اگر رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہما اس وقت کھانا پیش کر دیں تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ ان کے یہاں رزق حلال میسر آ جائے گا۔ آپ کے یہاں اس وقت صرف 2 ہی روٹیاں موجود تھیں جو ان کے سامنے رکھ دیں۔ اسی دوران کسی سائل نے سوال کیا تو آپ نے وہ روٹیاں اٹھا کر اسے دے دیں۔ یہ دیکھ کر وہ افراد حیرت زدہ رہ گئے، لیکن کچھ وقفہ بعد ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا، یہ میری مالکہ نے بھجوائی ہیں۔ جب آپ نے ان روٹیوں کا شمار کیا تو وہ تعداد میں 18 تھیں۔ یہ دیکھ کر کنیز سے فرمایا، شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ روٹیاں میرے یہاں نہیں کسی اور کے ہاں بھجوائی گئی ہیں۔ لیکن کنیز نے وثوق کے ساتھ عرض کیا، یہ روٹیاں آپ کے لیے ہی بھجوائی گئی ہیں۔ مگر آپ نے کنیز کے مسلسل اصرار کے باوجود وہ روٹیاں واپس کر دیں، اور جب کنیز نے اپنی مالکہ سے واقعہ بیان کیا تو اس نے حکم دیا کہ اس میں مزید روٹیوں کا اضافہ کر کے لے جاؤ۔ چنانچہ جب آپ نے 20 روٹیاں شمار کر لیں تب انہیں مہمانوں کے سامنے رکھا اور وہ محو حیرت ہو کر کھانے میں مصروف ہو گئے۔ جب فراغت طعام کے بعد رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہما سے واقعہ کی نوعیت معلوم کرنی چاہی تو فرمایا، جب تم یہاں حاضر ہوئے تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم بھوکے ہو، اور جو کچھ گھر میں موجود تھا میں نے تمہارے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اور اس دوران ایک سائل آ پہنچا اور وہ دونوں روٹیاں اسے دے کر میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ پاک، تیرا وعدہ 1 کی بجائے 10 دینے کا ہے، اور مجھے تیرے قول صادق پر مکمل یقین ہے۔ لیکن کنیز کے 18 روٹیاں لانے سے میں نے سمجھ لیا کہ کوئی صاحب یعنی مشکل ہے، اس لیے میں نے واپس کر دیں۔ اور جب وہ پوری 20 روٹیاں لے کر آئی تو میں نے وعدے کی تکمیل میں لے لیں۔ ایک مرتبہ بوجہ تھکاوٹ نماز ادا کرتے ہوئے نیند آ گئی۔ اسی دوران میں ایک چور آپ کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا، لیکن اس سے باہر نکلنے کا راستہ نظر نہ آیا، اور چادر اپنی جگہ رکھتے ہی راستہ نظر آنے لگتا۔ لیکن اس نے بوجہ حرص پھر چادر اٹھا کر فرار ہونا چاہا تو پھر راستہ نظر آنا بند ہو گیا۔ الغرض کہ اس نے اس طرح کئی مرتبہ کیا اور ہر مرتبہ راستہ مسدود نظر آیا، حتیٰ کہ اس نے ندائے غیبی سنی کہ تو خود کو آفت میں کیوں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ چادر والی نے برسوں سے خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، اور اس وقت شیطان تک اس کے پاس نہیں پٹک سکا۔ پھر کسی دوسرے کی کیا مجال ہے کہ چادر چوری کر سکے، کیونکہ اگرچہ ایک دوست محو خواب ہے لیکن دوسرا دوست تو بیدار ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کئی یوم سے کچھ نہیں کھایا، اور جب خادمہ کھانا تیار کرنے لگتی تو گھر میں پیاز تک نہیں تھا، اور اس نے آپ سے پڑوس سے پیاز مانگ لانے کی اجازت طلب کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے فرمایا کہ میں تو برسوں سے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیے ہوئی ہوں کہ تیرے سوا کسی اور سے کچھ نہیں مانگوں گی، لہٰذا اگر پیاز نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ابھی آپ کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک پرندہ چونچ میں پیاز لیے ہوئے آیا اور برتن میں ڈال کر اڑ گیا۔
مگر آپ نے اسے فریب شیطانی تصور کرتے ہوئے بغیر سالن کے روٹی کھا لی۔ آپ ایک پہاڑی پر تشریف لے گئیں اور تمام سرائی جانور آپ کے گرد جمع ہو گئے، لیکن اس وقت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو وہ تمام جانور بھاگ گئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر آپ سے سوال کیا کہ یہ تمام جانور مجھے دیکھتے ہی کیوں بھاگ گئے؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا، آج آپ نے کیا کھایا ہے؟ تو انہوں نے کہا، گوشت روٹی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، جب تم ان کا گوشت کھاؤ گے تو یہ کیوں کر آپ سے مانوس ہو سکتے ہیں؟